السلام علیکم ویورز۔ حضرت علی کی بائیوگرافی کے حوالے سے مختلف ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اور آج اس سلسلے کی یہ آخری ویڈیو ہے جس میں ہم ذکر کریں گے حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کا۔ تو اس معلوماتی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں ہمارے چینل پر تو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو مزید آنے والی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ حضرت علی کی شہادت کی پیشن گوئی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی فرما چکے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ علی کی داڑھی سر کے خون سے رنگین ہوگی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دفعہ جب حضرت علی بیمار ہوئے اور شیخین انہیں دیکھنے کے لیے گئے تو آپ کی اتنی بری حالت دیکھ کر حضور اکرم سے کہنے لگے کہ شاید علی نہ بچیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا ابھی علی کو موت نہیں آئے گی، علی دنیا کے تمام رنج و غم اٹھانے کے بعد تلوار سے شہید ہوں گے۔ کتاب سوائق محرقہ میں ہے کہ حضرت علی فرماتے تھے کہ میرے سر اور میری داڑھی کو خون سے جو رنگین کرے گا وہ دنیا میں سب سے زیادہ بدبخت ہوگا۔ خود حضرت علی نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ امیر شام یعنی معاویہ کو اس وقت تک موت نہ آئے گی جب تک وہ میرے سر اور میری داڑھی کو خون آلود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے گا۔ کتاب تذکرہ محمد و آل محمد جلد نمبر 3 میں ہے کہ ایک خارجی جس کا نام ابن ملجم تھا، اس نے حضرت علی پر مسجد کوفہ میں نماز فجر کے دوران سجدے میں حملہ کر دیا اور سر پر ایسی تلوار ماری کہ جس کے زخم سے آپ 3 دن تک تڑپنے کے بعد شہادت پا گئے۔ تفصیلات کے مطابق عبد الرحمن ابن ملجم نے کوفہ پہنچ کر 1000 درہم کی ایک تلوار خریدی اور اسے زہر میں بجھا لیا اور موقع کی تلاش میں کوفے کی گلیوں کے چکر کاٹنے لگا۔ اسی دوران میں ایک دن اس کی نظر ایک حسین عورت پر جا پڑی جس کا نام قطامہ تھا اور جو معاویہ کی رشتہ دار بھی تھی۔ ابن ملجم اس عورت کا بے دام غلام بن گیا اور اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ بالآخر بات ٹھہری اور عقد کا فیصلہ ہو گیا۔ جب مہر کی گفتگو ہوئی تو اس نے کہا کہ 3000 اشرفیاں اور حضرت علی کا سر مہر میں لوں گی، کیونکہ انہوں نے اسلامی جنگوں میں میرے باپ اور بھائیوں کو قتل کر دیا ہے۔ ابن ملجم نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، خدا کی قسم تو نے ایسی چیز مانگی ہے جس کے لیے میں خود اس شہر میں بھیجا گیا ہوں، البتہ تجھے بھی اپنے وعدے کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ اس عہد و پیمان اور وعدے و وعید کے بعد ابن ملجم پوری کوشش اور جد و جہد میں مشغول ہو گیا۔ کتاب سوائق محرقہ میں ہے کہ ابن ملجم کی امداد کے لیے شبیب بن بحیرہ اشجعی بھی تھا۔ یہ بھی مرقوم ہے کہ حضرت علی نے زمانہ شہادت قریب ہونے پر کئی بار اپنی شہادت کا اشارہ اور کنایہ میں ذکر فرمایا۔ ایک دن حضرت علی خطبہ فرما رہے تھے اور رمضان کا مہینہ تھا کہ امام حسن سے فرمایا بیٹا آج کون سی تاریخ ہے اور اس مہینے کے کتنے دن گزر چکے ہیں؟ آپ نے فرمایا بابا جان 13 دن گزر گئے ہیں۔ پھر حضرت علی نے امام حسین کی طرف رخ کر کے فرمایا بیٹا اب اس مہینے کے ختم ہونے میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ امام حسین نے عرض کی بابا جان 17 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی نے اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ عنقریب قبیلہ مراد کا ایک نامراد میری داڑھی کو سر کے خون سے رنگین کرے گا۔ حضرت علی کا اصول یہ تھا کہ ایک ایک دن اپنے بیٹوں کے ہاں افطار فرمایا کرتے تھے اور صرف ایک لقمہ تناول کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی ام کلثوم سے فرمایا کہ میں عنقریب تم لوگوں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ رونے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں بیٹی، میں نے آج رات کو خواب میں سرور دو عالم کو دیکھا ہے کہ وہ میرے سر سے غبار صاف کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم تمام فرائض ادا کر چکے، اب میرے پاس آ جاؤ۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ جس رات کی صبح کو آپ شہید ہوئے اس رات میں آپ سوئے نہیں۔ یہ رات آپ کی اس طرح گزری کہ آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مصلے سے اٹھ کر صحن خانہ میں آتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے تھے کہ میرے آقا سرور کائنات نے سچ فرمایا ہے کہ میں شہید کیا جاؤں گا۔ جب آپ نماز صبح کے ارادے سے باہر نکلے تو صحن خانہ میں پلی ہوئی بطخوں نے دامن تھام لیا اور شور مچانے لگی۔ کسی نے روکا تو آپ نے فرمایا انہیں مت روکو، یہ مجھ پر نوحہ کر رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے مکان سے برآمد ہو کر داخل مسجد کوفہ ہوئے اور گلدستہ اذان پر جا کر اذان کہنے لگے۔ اس کے بعد نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب آپ سجدہ اول میں گئے تو اس نامراد ابن ملجم نے سر اقدس پر تلوار کا وار کیا۔ ضرب کے لگتے ہی آسمان سے آواز آئی
آگاہ ہو جاؤ کہ امیر المومنین قتل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ زمین پر لوٹنے لگے اور زخم پر مٹی ڈال کر بولے، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی کو خون میں نہایا ہوا دیکھ کر اولاد و اصحاب نے گریہ شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا، مجھے گھر لے چلو۔ یہ سن کر حضرت امام حسن اور امام حسین اور حضرت عباس نے ایک گلیم میں آپ کو ڈال کر آپ کے گھر پہنچایا۔ گھر پہنچ کر آپ نے صبح کو مخاطب کر کے فرمایا، تو گواہ رہنا کہ میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی اور خدا اور رسول کی کوئی مخالفت مجھ سے نہیں ہوئی۔ شاہان ایران کا طبیب خاص جس کا نام کثیر بن عمرو سکونی تھا اسے بلوایا گیا۔ اس نے بتایا کہ زخم دماغ تک پہنچ چکا ہے اور اب صحیح ہونا محال ہے۔ تاریخ کامل اور ابن اسیر میں ہے کہ انتقال کے وقت آپ نے نصیحتیں اور وصیتیں فرمائی جو تقوی اور پرہیزگاری، عبادت صلہ رحم وغیرہ سے متعلق تھیں۔ پھر اس کے بعد ایک نوشتہ لکھ کر دیا، اور بعض کتب میں یہ بھی ہے کہ آپ کی خدمت میں شربت پیش کیا گیا تو آپ نے تھوڑا سا پی کر قاتل کو بھجوا دیا۔ حضرت ام کلثوم نے ابن ملجم سے مخاطب ہو کر کہا، اے دشمن خدا، تو نے امیر المومنین کو شہید کر دیا۔ تو اس نے جواب دیا کہ امیر المومنین کو نہیں، میں نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے، اور ایسی تلوار سے قتل کیا ہے جسے 1 ماہ میں زہر پلاتا رہا ہوں۔ بہرحال آخری وقت میں حضرت علی نے اپنے تمام بیٹوں کو بلایا اور امام حسن اور امام حسین کی اطاعت اور امداد کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ فرزندان رسول ہیں۔ آپ نے اپنی تمام اولاد و ازواج کو امام حسن کے سپرد فرمایا اور خاص طور پر حضرت عباس کو امام حسین کے حوالے کر کے فرمایا کہ یہ تمہارا غلام ہے، کربلا میں کام آئے گا۔ کتاب عقد الفرید میں ہے کہ آپ نے امر خلافت امام حسن کے سپرد فرمایا۔ کتاب وسیلہ نجات میں ہے کہ امام حسن حضرت علی کی وصیت کے مطابق امام برحق اور خلیفہ وقت قرار پائے۔ حضرت علی کی تاریخ شہادت 21 رمضان سن 40 ہجری ہے۔ امام حسن و حسین اور عبداللہ ابن جعفر نے آپ کو غسل دیا اور محمد حنفیہ نے پانی ڈالنے میں مدد کی۔ کفن پہنانے کے بعد حضرت امام حسن نے نماز جنازہ پڑھی۔ آپ کو جس جگہ غسل دیا گیا اسی جگہ حضرت نوح کی بیٹی کا گھر تھا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 63 برس تھی۔ بعض تواریخ میں ہے کہ آپ کی قبر حضرت نوح کی بنائی ہوئی تھی۔ آپ کا جنازہ سرہانے کی طرف سے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے۔ تاریخ ابو الفدا میں ہے کہ آپ نجف اشرف میں سپرد خاک کیے گئے جو اب بھی زیارت گاہ عالم ہے۔ تاریخ یعقوبی میں ہے کہ شہادت حضرت علی کے بعد امام حسن نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ انہوں نے صرف 700 درہم چھوڑے ہیں۔ مستدرک حاکم اور ریاض النظرہ اور ارحج المطالب میں ہے کہ جس شب میں حضرت علی شہید ہوئے اس کی صبح کو بیت المقدس کا جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون تازہ برآمد ہوتا تھا۔ تاریخ یعقوبی میں ہے کہ حضرت علی کے دفن کے بعد ان کی قبر پر طاقہ بن زرارہ نے ایک تقریر کی جس پر نہایت غم و اندوہ کے ساتھ کہا کہ اے مولا، آپ کی زندگی خیر و برکت کی کلید تھی۔ اگر لوگ آپ کو صحیح طریقے پر مانتے تو خیر ہی خیر پاتے، مگر دنیا والوں نے دنیا کو دین پر ترجیح دی اور خیر حاصل نہ کر سکے۔ انشاءاللہ دنیا دار جہنم میں جائیں گے۔ شروع میں آپ کی قبر کو پوشیدہ رکھا گیا کیونکہ بنی امیہ سے خطرہ تھا۔ 4 صدی میں ایک قبہ روضہ کوفہ کے کھنڈروں کے پاس نمودار ہوا۔ سب سے پہلے آپ کی قبر کے گرد کٹہرے لگائے گئے تھے۔ کتاب انوار الحسینیہ جلد نمبر 2 میں ہے۔ آپ کی بیویوں کی تعداد 10 ہے اور آپ کے انتقال کے وقت 4 بیویاں حیات تھیں، امامہ، اسما، لیلا اور ام البنین۔ آپ نے 10 بیٹے اور 18 بیٹیاں چھوڑیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے 12 بیٹے اور 16 بیٹیاں تھیں، اور ایک روایت میں 18 بیٹوں کا بھی ذکر ہے۔ آپ کی نسل 5 بیٹوں سے بڑھی: امام حسن، امام حسین، محمد حنفیہ، حضرت عباس وغیرہ۔ آپ کا شاندار روضہ مبارک نجف اشرف عراق میں آج بھی موجود ہے، جس کی زیارت کے لیے لاکھوں افراد ہر سال پہنچتے ہیں۔